اب حضرت ابراہیم نے جب دیکھا اس قوم کو کیسے سمجھایا جائے اور کیسے پریکٹیکلی بتایا جائے کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو یہ خدا نہیں ہے، اب قرآن نے بیان کیا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات چھا گئی حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھا۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر ادھر کے قصے سے اچھا قرآن نے جو قصے بیان کیے وہ سنائے جائے۔ پورا گاؤں میلے میں جانے کے لیے نکلا، تہوار تھا، کہا چلو میلے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں آؤں گا، مجھے تھوڑا مرض ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آؤں گا۔ گاؤں والے چلے گئے، حضرت ابراہیم اٹھے، جب دیکھا میدان خالی ہے اٹھے اور جتنے بت رکھے تھے لائن سے سب کو توڑ ڈالا، اور جو بڑا والا تھا اسی کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی۔ میں قرآن سنا رہا ہوں ترجمے میں، ہاں، کلاڑی اس کے گردن میں لٹکا دی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جھوٹ ہے؟ نبی ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں جھوٹ نہیں ہے، ان کے منہ سے حقیقت نکلوانے کا ایک بہانہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا ہے۔ کہا پھر یہ کس نے کیا؟ کہا وہ بڑا بیٹھا ہے اسی نے کیا ہوگا، اسی نے سب کو توڑا ہے، سب کو دیکھو سب کو مار دیا ہے، غصے میں آ گیا ہوگا، بڑا ہے بھائی، سب کو ٹھوک دیا اس نے۔ کہا ابراہیم کیا تم ہم کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ وہ تو ہلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ کہا یہی تو کہلوانا تھا، یہی تو تمہاری زبان سے کہلوانا تھا۔ ابے جو ہلنے کی طاقت نہ رکھے وہ خدا کیسے ہوگا؟ لیکن یہ نہیں جانتے کہ جب جب اسلام کو گرانے کی اور ڈھانے کی کوشش کی گئی، جب کوشش کی گئی تب کوئی حسینی پیدا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کے ایک شعر کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے سوچا کہ اپنی اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اور ایک جگہ علامہ اقبال فارسی میں کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ ظاہری بات ہے کہ سر سے جا رہا ہے اس لیے کہ پرشین ہے اور علامہ اقبال کی تھنکنگ ہے، علامہ اقبال کی سوچ ہے۔ میں اسی کو آسان کروں گا اور انہی کی شعر کا وشلیشن کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ جیسا کہ کل میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے بات شروع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے جو تار ہیں وہ وہیں سے جڑتے ہیں، کربلا کے جو تار ہیں وہ وہیں جا کے جڑتے ہیں۔ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم نے وادی منی میں دی تھی اور حضرت اسماعیل کو بچا لیا گیا، اس قربانی کا بدلہ یہ کربلا کی قربانی بنی۔ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تھا اور اللہ نے اسے ہٹا لیا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں بڑی قربانی دی ہے۔ تو یہ جو کربلا کی جو قربانی تھی یہ اسی حضرت اسماعیل کی قربانی کا بدلہ ہے۔ اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہایت اس کی حسین، یعنی حسین لاسٹ ہے، ابتدا ہے اسماعیل، اسٹارٹنگ اسماعیل ہے۔ سمجھیں؟ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت مانے لاسٹ، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ میں کہ حضرت ابراہیم سے ہی چلا ہے سلسلہ اور یہ قربانی یہیں آ کے ختم ہوئی کربلا کی داستان پر۔ ہم اسی کے مطابق بات کریں گے، لیکن پہلے حضرت ابراہیم کو تو سمجھیں، حضرت ابراہیم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم ہر سال قربانی مناتے ہیں نا، ابھی قربانی گئی، قربانی کا مہینہ گیا۔ جب اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ کرام نے مل حضیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی یہاں کیا ہیں، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، وہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم ہی کی تو اولاد میں سے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ دعا قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس تعمیر کرتے وقت انہوں نے دعا مانگی تھی
اور اس میں یہ بھی دعا تھی کہ پروردگار عالم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ اپنے راستے کو ہم واضح فرما دے اور ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یہ ساری دعائیں اس کے اندر موجود ہیں. آخر میں اسی دعا میں حضرت ابراہیم نے یہ کہا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک. ایک ایک لفظ پہ قرآن پہ غور کیجئے گا. حضرت ابراہیم دعا مان ہے اے اللہ مجھے اور میرے اس بیٹے کو اپنا مسلمان بنائے رکھ، مسلمۃ لک بنائے رکھ. اور آگے فرماتے کہ ایک ایسی ذریت بھی عطا فرما، ہماری اولاد میں ایسی اولاد ہو جو مسلمۃ لک، وہ بھی تیری مسلمان ہو. ہم دونوں کو مسلمان بنا کے رکھ، آنے والی میری ذریت میں مسلمان پیدا فرما. اور پھر آگے چل کے دعا ہوتی ہے ربنا وبعث فیہم، اور اے اللہ اسی نسل میں، کون سی نسل میں؟ اسی نسل میں. کون سی؟ جو پہلے بول چکے ہیں کہ میں بھی مسلمان، میرا بیٹا بھی مسلمان، ہماری ذریت بھی مسلمان، اور اسی مسلمان نسل میں اس رسول کو بھیج. ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اسی نسل میں، جس کی مسلمان ہونے کی دعا مانگا ہے، اسی مسلمان نسل میں اس رسول کو پیدا فرما. اب بتاؤ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ نہیں کہ رسول کے آباء و اجداد مسلمان تھے؟ قرآن کی آیت بول رہی ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے مولا مجھے بھی مسلمان بنا کے رکھ، میرے بچے کو بھی مسلمان بنا، ہماری ذریت کو بھی مسلمان بنا. اور مولا اسی ذریت میں اس رسول کو پیدا فرما. بات سمجھ میں آئی؟ اب بھی شکایت ہوگی کہ حضور کے ماں باپ کیسے تھے، اب بھی سوال ہوگا کہ حضور کے آباء و اجداد کیسے تھے. یاد رکھنا اللہ نے میرے نبی کو پاکیزہ اور صاف ستھری پیٹ سے منقلب کرتے ہوئے اس دنیا میں بھیجا ہے. قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے اے محبوب قد نرا تقلبک فی الساجدین، آپ پیٹ سے پیٹھ میں یہ جو منتقل ہو رہے تھے، مولا میرے، سرکار میرے، نبی میرے، ایک پیٹ سے دوسری پیٹھ میں، باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے پھر پیٹھ میں، اسی طرح منتقل جو نبی کا نور ہو رہا تھا. تو اللہ فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آپ جو سجدہ کرنے والوں میں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، آپ جو پھر رہے ہیں، آپ کا منقلب ہونا، آپ کا پھرنا اس سجدہ کرنے والوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی جس پشت سے آئے وہ سب سجدہ کرنے والے تھے. اب ذرا خیال کریں نا، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں میں کہ نبی جن پشتوں سے آئے، نبی جو نبی کے آباء و اجداد تھے، قرآن کہتا ہے ساجدین، وہ سجدہ کرنے والے تھے. قرآن کہے سجدہ کرنے والے، ابراہیم کی دعا کہے مسلمان. اور آج کا مسلمان پوچھے مسلمان تھے تو مجھے تعجب نہیں ہوتا، وہ مسلمان تو دستاویزی ہیں، قرآن کی سند ہے ان کے مسلمان ہونے پر. مگر تو نے پوچھ کر اب مجھے مجبور کر دیا کہ میں سوچوں تو بھی مسلمان ہے کہ نہیں. جو نبی کے ماں باپ کو، نبی کے آباء و اجداد کو بولے مسلمان ہے کہ نہیں. ابے تو مسلمان ہے، تیرا باپ مسلمان تھا، تیرا دادا مسلمان تھا، پھر تیرا شجرہ کھنگالا جائے. بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم کی، میں حضرت ابراہیم ہی تک رہوں گا، آگے نہیں جاؤں گا. یہ وہی ابراہیم ہیں جنہوں نے اپنی ذریت میں، اپنی اولاد میں نبی کے پیدا ہونے کی دعا مانگی. اے اللہ میری نسل میں اس نبی آخر الزماں کو بھیج. اچھا اس کے بعد ہوا بھی یہی، دو بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق، ہے نا. پھر حضرت اسحاق سے سارے نبی چلے، حضرت اسحاق سے چلے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور جتنے بھی علیہ السلام انبیاء کرام ہیں وہ سب حضرت اسحاق کی نسل سے.
حضرت اسماعیل کی نسل میں صرف ایک نبی ہوئے، انہی کا نام محمد رسول اللہ، وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں. لیکن حضرت اسحاق سے بہت سارے نبی چلے. یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو لفڑا ہے. اس لیے کہ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام تھا اسرائیل، اسرائیل، اور ایک روایت ہے کہ حضرت یعقوبی کا نام اسرائیل تھا، بہر کے ان کا ہو یا ان کے بیٹے کا. لیکن اسی اسرائیل سے انبیاء چلے آئے، بنی اسرائیل سے. یہ یہودی وہی ہیں، یہ قوم بنی اسرائیل. اچھا، اس نسل میں نبی پیدا ہوتے رہے. حالانکہ یہ قوم بنی اسرائیل، یہ جیوس، انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا، نبیوں کو بھی مرڈر کیا، نبیوں کو بھی تہہ کر دیا. یہ نبیوں کے بھی قاتل ہیں. لیکن اللہ چونکہ بنی اسرائیل میں نبی بھیج رہا تھا، اس لیے ان کی غلطیوں کو معاف بھی کر رہا تھا. اب ایک نسل سے نبی آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت اسحاق سے. اور پھر حضرت عیسیٰ کے تو کوئی باپ تھے نہیں، لیکن ان سے پہلے جو نبی تھے وہاں تک سارے انبیاء اسحاق کی نسل سے. اور بعد میں ہمارا نبی آیا حضرت اسماعیل کی نسل سے. یہی جھگڑا کہ نبی تو ہمارے وہاں ہوتے ہیں، ادھر کیسے ہو گئے؟ نہیں مانیں گے، آج تک نہیں مان رہے. یہ جگہ، یہ تو بڑی تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں جائیں گے تو بہت گہرائی ہے. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ایسی شخصیت ہیں کہ سب مانتے ہیں. یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. حضرت ابراہیم جو سارے انبیاء ان کے بعد آئے، ان میں باپ، اللہ کے رسول نے بھی خود کہا کہ میرے باپ. تو وہ حضرت ابراہیم جن سے یعنی جن کو سبھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. اسی لیے اب ایک نیا فتنہ آ رہا ہے، اب ایک ابراہیمی مذہب نکالا جا رہا ہے جو ابھی سعودی میں چل رہا ہے. لانے والے امریکہ کے شیطان ہیں، پش کرنے والے اسرائیلی ہیں، تصدیق کرنے والے سعودی ہو گئے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کو آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ حضرت ابراہیم کے نام پر ہم ایک ہو جائیں. ایک کرنے، دیکھیں بہت بڑی سازش ہے. چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، اور چاہے وہ اسرائیل ہو، لیکن ان کو خطرہ کس سے بولو؟ ایران سے. خطرہ کس سے؟ اسی کو الگ کرنے کے لیے ابراہیمی پلیٹ فارم. سازش دیکھیے، یہ بہت بڑی یعنی سازش ہے کہ ہم سب ابراہیم کے نام پر ایک ہو جائیں. اب بچہ اکیلا، سب مل کے اس سے بدلہ لیں. یہ بہت بڑی چال چلی جا رہی ہے، اور اس جال میں لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے. بھئی قرب قیامت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جب جب اسلام کو گرانے کی اور ڈھانے کی کوشش کی گئی، جب جب کوشش کی گئی، تب تب کوئی حسینی پیدا ہوا ہے، تب تب حسین کا علم بردار لے کے کوئی نکلا ہے. کوئی بھی علم بردار تیار ہوا اور اس نے ان کے پروگرام اور ان کی کانسپائریسی کی دھجیاں اڑا دی. ایسا نہیں ہے کہ یہ مذہب اس کو ختم نہیں کیا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے. اور جہاں تک حضرت ابراہیم کا تعلق ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی شان والا تبار، حضرت ابراہیم کا مرتبہ، حضرت ابراہیم کا جو رتبہ ہے وہ تو قرآن بیان کرتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. تمہارے رب نے جب بھی یعنی حضرت ابراہیم کے پروردگار نے جب بھی ابراہیم کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب بھی ابراہیم کے رب نے
ابراہیم کی آزمائش کیا، جب بھی ان کو جانچا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، تو اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے امتحان کو نہایت اعلیٰ درجے پر کامیابی عطا کی، اعلیٰ درجے پر امتحان دیا۔ اور اللہ نے کہا جب ہم نے ابراہیم کو، توجہ چاہوں گا، جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور اس نے کامیابی حاصل کر لی ہر میدان میں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم نے ابراہیم کو انعام دینے کا وعدہ کیا اور ہم نے کہا ابراہیم جب تم نے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں کامیابی حاصل کر لی، ہر طرح کی آزمائش کو پار کر لیا، بحسن و خوبی تم نے امتحان دے دیا، تو ابراہیم اب ہمارا انعام سنو، انی جاعلوک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے ساری کائنات میں تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا ہے، تم پوری برادران انسانی برادری کے امام ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم نے جیسے ہی اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم نے تمہیں انعام دیا اور اس انعام میں ہم نے تمہیں امامت عطا کی، ساری کائنات کی امامت، ساری انسانیت کی امامت، سارے انسانوں کے لیے امام، فوراً حضرت ابراہیم کے ہاتھ اٹھے، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ عہدہ، یہ منصب جو امامت کا تو نے مجھے عطا کیا ہے، یہ میرے ہی لیے ہے یا میری اولاد کو بھی ملے گا؟ یہ میرے ہی لیے ہے یا میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں، یقیناً تمہاری اولاد کو ملے گا۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، مگر جو ظالم ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے، انہیں یہ مرتبہ نہیں ملے گا، لیکن تمہاری اولاد میں عطا کروں گا۔ اب سمجھ میں آیا 12 امام، اب سمجھ میں آئے امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، یہ جتنے بھی امام تقی، امام نقی، امام موسیٰ رضا، امام علی رضا، یہ جتنے بھی امام ہیں، یہی تو امامت ہے جس کے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو عطا کی گئی۔ اچھا ایک سوال ہے، چلیے یہ سب تو بات ہوگی انشاءاللہ اور ہم دھیرے دھیرے بات آگے بڑھائیں گے۔ آپ درود نماز پڑھتے ہیں نا؟ نماز پڑھتے ہیں نا؟ اچھا نماز میں تحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، کیوں حضرت ابراہیمی پہ درود پڑھتے ہیں؟ دوسرے انبیاء رسول نہیں ہیں؟ 1,24,000 انبیاء ہیں، 313 رسول ہیں، لیکن درود میں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کیوں حضرت ابراہیم ہی پر درود نبی کے بعد؟ کبھی سوچا کہ دوسرے نبیوں کا نام نہیں، دوسرے رسولوں کا نام نہیں، صرف حضرت ابراہیم ہی کا نام کیا؟ حالانکہ رسول 313 ہیں، انبیاء 1,24,000 ہیں، مگر درود ابراہیمی میں صرف حضرت ابراہیمی کا ذکر کیوں؟ ہمیں یہی تو وشیشتا ہے، یہی تو خصوصیت ہے حضرت ابراہیم کی کہ ابراہیم نبی بھی ہیں، ابراہیم رسول بھی ہیں، اسی طرح پہلے انبیاء حضرت نوح نبی ہیں، رسول ہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں، اور اولو العزم رسول ہیں۔ یہ جتنے انبیاء کرام ہیں، حضرت عیسیٰ نبی ہیں، رسول بھی ہیں، مگر حضرت ابراہیم کی خصوصیت یہ ہے ایک درجہ، ایک منصب ان کے پاس ایکسٹرا ہے جو کسی نبی اور رسول کے پاس نہیں، اور وہ منصب کیا ہے؟ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے لیے امام بنایا ہے، انی جاعلوک للناس اماما۔ تو یہ منصب امامت جو چلا ہے وہ حضرت ابراہیم سے چلا ہے، منصب امامت جو شروع ہوا وہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے۔ تو چونکہ ایک منصب زیادہ ہے اور نبی کے دادا ہیں، ایک منصب زیادہ بھی ہے، نبی کے جد امجد سے ہیں، اس لیے درود میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس وجہ سے کیونکہ حضرت ابراہیم نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ امامت کا منصب بھی ان کے پاس ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ حضرت ابراہیم جانتے صاحب، اللہ اکبر، کیا امتحان دیا انہوں نے، اور انہوں نے جو تبلیغ کی، حضرت ابراہیم نے جو تبلیغ دین فرمائی ہے نا، زبردست، پریکٹیکل، کوئی تھیوریکل نہیں، پریکٹیکل۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ کچھ تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم کی قوم جس میں پیدا ہوئے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، اسٹار پوجنے والے، چاند پوجنے والے، سورج پوجنے والے، اور کچھ تھے وہ آئیڈل پوجنے والے، بت پوجنے والے، صنم پوجنے والے، بتوں کے پجاری۔ اب حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ اس قوم کو کیسے سمجھایا جائے اور کیسے پریکٹیکلی بتایا جائے کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو یہ خدا نہیں ہے، اب قرآن نے بیان کیا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات چھا گئی حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، اور ستارے کو دیکھ کے کہا، ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اور جب ستارہ ڈوب گیا، قال انی لا احب الافلین، ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ ارے جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے؟ پریکٹیکل کر کے بتا رہے، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد چاند نکلا، پھر حضرت ابراہیم نے کہا، قرآن میں ہے، فلما رأى القمر، پھر حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اس کی تم سب پوجا کرتے ہو، یہ ہمارا پروردگار ہے۔ اور جیسے ہی چاند ڈوب گیا، حضرت ابراہیم نے کہا، نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا بھی ہے، یہی میرا پروردگار ہے۔ یہ ہے جاندار کہ جو نکلا تو سب ڈوب گئے، جو نکلا تو سب چھپ گئے، نہ ستاروں کی مجال ہے اس کے سامنے، نہ چاند ٹک سکتا ہے اس کے سامنے، یہ بڑا بھی ہے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج ڈوبا کہا یہ بھی نہیں، جو ڈوبے وہ خدا کیسے، جو نظروں سے اوجھل ہو جائے وہ خدا کیسے، جو ڈوب جائے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے، یہ میرا رب نہیں ہے۔ اب بتوں کی باری آئی۔ حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ محلے گاؤں میں میلہ لگتا ہے نا، جیسے میلے میں جا رہے ہیں، شالم بابا کا میلہ، فلاں کا میلہ، تو پورا گاؤں جاتا تھا، تو میلہ لگا، پورا گاؤں میلے میں جانے کے لیے نکلا، تہوار تھا، کہا چلو میلے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں آؤں گا، مجھے تھوڑا مرض ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آؤں گا۔ گاؤں والے چلے گئے، حضرت ابراہیم اٹھے، جب دیکھا میدان خالی ہے، اٹھے اور جتنے بت رکھے تھے لائن سے سب کو توڑ ڈالا، اور جو بڑا والا تھا اسی کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی۔ میں قرآن سنا رہا ہوں ترجمے میں، ہاں، کلاڑی اس کے گردن میں لٹکا دی، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر ادھر کے قصے سے اچھا قرآن نے جو قصے بیان کیے وہ سنائے جائیں۔ وہ کلاڑی اس کی گردن میں لٹکا دیا، بڑے والے کے، بڑے بت کے، اس کو نہیں توڑا، اس کو لٹکا دیا۔ اب اس کے بعد گھر میں آ کے بیٹھے، جب گاؤں والے واپس آئے، ارے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے جتنے بت تھے اسے توڑے کس نے انہیں توڑ ڈالا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے، کسی کی گردن کٹی ہے، یہ کس نے کیا بدتمیزی۔ اب سب آپس میں ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے۔ پھر آیا یاد، ارے وہی ایک ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جو نہ چاند کو مانتا ہے، نہ سورج کو معبود مانتا ہے، نہ ستاروں کو مانتا ہے، کسی کو نہیں مانتا، اسی کا کام ہے، بلاؤ اس کو۔ اب بلایا گیا، آئے حضرت ابراہیم، پوچھا یہ تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جھوٹ ہے؟ نبی ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، جھوٹ نہیں ہے، ان کے منہ سے حقیقت نکلوانے کا ایک بہانہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا ہے۔
کہا پھر یہ کس نے کیا؟ کہا وہ بڑا بیٹھا ہے اسی نے کیا ہوگا، تو تمہارا مہا بیٹھا نا اسی نے کیا ہے، اسی نے سب کو توڑا ہے، سب کو دیکھو سب کو مار دیا ہے، غصے میں آ گیا ہوگا، جلال میں آ گیا ہوگا، بڑا ہے بھائی، سب کو ٹھوک دیا اس نے۔ کہا ابراہیم کیا تم ہم کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ وہ تو ہلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ کہا یہی تو کہلوانا تھا، یہی تو تمہاری زبان سے کہلوانا تھا۔ ابے جو ہلنے کی طاقت نہ رکھے وہ خدا کیسے ہوگا؟ کیا دلیل دی ہے پریکٹیکل؟ جو ہل بھی نہ سکے، حرکت نہ کر سکے، وہ خدا کیسے ہوگا؟ یہی تو تمہاری زبان سے کہلوانا تھا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی اس کا کچھ علاج کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے ستاروں کی دھجیاں اڑا دی، چاند کی ایسی کی تیسی ہو گئی، سورج کو بھی انہوں نے کونے میں بٹھا دیا، سارے جو مانتے تھے سب کی واٹ لگا دی انہوں نے۔ اب یہ بچے تھے بت، ان کو بھی توڑ تاڑ کر دیا۔ اب ابراہیم کا کوئی علاج تو کرنا پڑے گا، وہی گھسا پیٹا قانون۔ یار قتل کرنے سے مزہ نہیں آئے گا، جو سزا ملنی چاہیے ویسی سزا نہیں مل پائے گی۔ کہا پھر؟ کہا ایک کام کرو، اس کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالو۔ اب فائنل ہو گیا، بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ کہا بالکل کیا جائے گا، اب ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اس کے بعد چندہ شروع ہو گیا، لکڑی لاؤ، گھی تم لے آؤ، تیل تم لے لو، کیروسین تم لے آؤ، یعنی اسی طرح چندہ شروع ہوا۔ 3.5 میل کے ایریے میں آگ لگی، چھوٹی موٹی نہیں، 3.5 میل کے ایریے میں آگ کو روشن کیا گیا۔ اب آگ روشن تو ہو گئی، مگر اتنی لپکارے مارے اور اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرے، اب پاس میں کوئی جا بھی نہیں سکتا، تو ابراہیم کو ڈالیں کیسے؟ جو جائے گا وہی بھسم ہو جائے گا، جو جائے گا وہی ختم ہو جائے گا، لہذا ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے؟ اب یہ مشورہ شروع ہوا، کیسے ڈالیں؟ قریب تو کوئی جا نہیں سکتا، 3.5 میل ایریے میں آگ لگی ہے اور شعلے آسمان سے باتیں کر، کیسے ڈالا جائے؟ اتنے میں ابلیس آیا مشورہ دینے، آیا ٹانگ پھنسانے۔ یہ شیطان اور ابلیس کی عادت ہے کہ جب بھی لوگ پھنستے ہیں تو یہ ٹانگ پھنسانے ضرور آ جاتا ہے، چاہے اسے امریکہ ہی سے کیوں نہ آنا پڑے۔ ٹانگ پھنسانے آ گیا شیطان مشورہ دینے، ایک کام کرو، منجنیق جانتے ہو؟ گوپن لاؤ، ابراہیم کے برابر کا پتھر رکھو اور اس کو گھما کے پھینکو، دیکھو کہاں تک جاتا ہے۔ جب یہ بیچ آگ میں چلا جائے، اتنی زوردار گپن ہو، ابراہیم کو ڈال کے پھینک دو۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ مشورہ بہت اچھا ہے، کام بھی ہو جائے اور لوگوں کی جان بھی بچ جائے۔ دور سے پھینکنا ہے نا۔ اب اس کے بعد ٹرائی شروع ہو گئی، چھوٹے پتھر بڑے پتھر، حضرت ابراہیم کے وزن کا پتھر رکھ کے جب پھینکا ہے زور سے، بیچ آگ میں جا کے پتھر گرا۔ کہا بس یہی اتنی دور سے اور اتنی تیزی سے پھینکنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، گپھن میں بٹھایا گیا، گردش دی گئی، چکر گھمایا گیا اور حضرت ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا۔ یہاں تک میں نے آپ کو سنا دیا، وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل میں اسی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی طرف گئے تو کیا کیا واقعات رونما ہوئے اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ کل انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے، مگر یہ حضرت ابراہیم کی داستان ہے، ہمیں حضرت ابراہیم کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ جب باپ سمجھ میں آ گیا تو بیٹا بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔